السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم نے علامہ اقبال کی دوسری غزل پڑھنی ہے۔ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تخت و تاج بادشاہی کی علامت، لشکر و سپاہ فوجی طاقت۔ نہ سے مراد نہ، مرد قلندر دنیا سے بے نیاز، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں بتایا ہے کہ سکون قلب، جسے انسان کی اصل دولت کہہ سکتے ہیں، بادشاہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ انہیں تخت پر بیٹھ کر بھی، سر پر تاج پہن کر اور بڑے بڑے لشکروں کا مالک بن کر بھی روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ وہ راتوں کو بے فکری کی نیند نہیں سو سکتے۔ ان کی سوچ اپنے اقتدار اور اپنے کر و فر کی حفاظت کے گرد گھومتی ہے۔ اس سے انہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا، لیکن دنیاوی قوت و اقتدار فانی ہے۔ ایک خدا مست اور خدا پرست مرد قلندر کے پاس بے پناہ روحانی قوت ہوتی ہے، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد قلندر بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرد درویش کی صحبت میں قلب و روح کو جو سکون و اطمینان اور سرور حاصل ہوتا ہے، وہ دنیاوی بادشاہت میں نہیں مل سکتا۔ صنم کدہ ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدہ بتوں کا گھر، مرد حق بات کہنے والا مرد، خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ ہے، پوشیدہ چھپا ہوا۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں یہ نکتہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا بت کدہ بنی ہوئی ہے، کوئی اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی دولت کا پجاری ہے اور کوئی اقتدار کی بت کی پرستش میں مصروف ہے۔ غرض ہر ایک نے اپنے اپنے خدا تراش رکھے ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے تصورات اور نظریات کو عقائد کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ مرد مسلمان کلمہ طیبہ کو بلند کرے، کیونکہ بقول اقبال شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے کہ غارت گرے باطل بے تو۔ اس طرح دنیا میں جتنے لوگ قوت اور اقتدار و حکومت کے دعوے دار ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ان کی حیثیت پتھر کے بتوں کی سی ہے۔ ان بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے پھر کسی مرد مومن کی ضرورت ہے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح بت خانہ آزر میں رکھے ہوئے ہیں۔ پتھر کے بتوں کے سر پر ضرب کاری جو ہے وہ لگائے، گویا ایک مرد مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا سے تمام باطل قوتوں کا خاتمہ کر دے۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، سنگ و خشت اینٹ اور پتھر سے بنی ہوئی دنیا۔ علامہ اقبال مرد مومن سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری دنیا تو وہی ہے جسے تو خود پیدا کرے۔ یہ دنیا جو اینٹ اور پتھر سے بنی ہوئی ہے اور جو تیری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ تیری نہیں، تجھے پیدا کر کے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے۔ اور یہ جو دنیا جس میں تجھے بھیجا گیا، یہ مٹی اور پانی کا جہان ہے۔ تو اپنے شعور سے اپنی دنیا آپ پیدا کرے گا۔ دنیا جہان میں ہر طرف پتھروں اور اینٹوں سے بنی ہوئی بے شمار عمارتیں موجود ہیں، لیکن یہ عمارات اس اہمیت کی حامل نہیں جس اہمیت کے حامل اعلیٰ افکار و خیالات ہوتے ہیں۔ یعنی تجھے اپنے اندر جو ہے وہ اچھے اپنے افکار کی جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے، سیرت اور کردار کے اور اخلاق کی تعمیر کرنی ہے، کیونکہ عظیم اور صالح افکار ہی ہمارے لیے فخر کا باعث ہوں گے، اور انہی افکار اور غیرت و کردار سے نیا زمانہ اور نئی صبح و شام پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے۔ ماہ و ستارہ چاند اور ستارے، مشت خاک مٹھی بھر خاک، یعنی مسلمانوں کو یہاں پر کہا گیا ہے جنہیں اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ آوارگانِ راہ، راستے کی دھول جو ہے وہ بنے ہوئے، یعنی راستے میں بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو اس نے اپنی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی۔ اسی بنا پر انسان اشرف المخلوقات اور زمین میں اللہ کا نائب قرار پاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ خاک بلند ہو کر افلاک تک جا پہنچتی ہے۔ اس مٹھی بھر خاک کا مقام تو چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے۔ علامہ اقبال کا اشارہ مسلمان کی طرف ہے۔ افسوس کہ مسلمان اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتا،
اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو جان لے اور ان کو بروئے عمل لائے تو اس کا مقام ماہ پروین سے بھی آگے ہے، مگر وہ اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لے رہا، اسی لیے وہ زوال کا شکار ہے اور ابھی تک راستوں پر اڑنے والی گرد کی طرح ہے جسے ہوا ادھر ادھر اڑائے پھرتی ہے۔ گویا مسلمان ایک ایسا راہی ہے جو راستے میں بھٹک کر اپنی منزل سے بہت دور ہو گیا ہے۔ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں فرنگ خدایان بحر و بر کا مطلب ہے کہ سمندروں اور میدانوں پر حکومت کرنے والے لوگ، فرنگ یعنی مغربی تہذیب اور انگریز، راہ گزر سیل بے پناہ زبردست طوفان یا سیلاب کا راستہ۔ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ مجھے سمندر و خشکی پر حکومت کرنے والوں نے یہ خبر دی ہے کہ یورپ والے ایک بہت بڑے اور خوفناک سیلاب کے راستے میں کھڑے ہیں۔ یہ سیلاب آیا ہی چاہتا ہے جس میں پوری اقوام غرق ہو جائیں گی، ان کی تہذیب جس کی بنیاد مادہ پرستی پر ہے تباہی کے دہانے پر پہنچنے والی ہے۔ علامہ اقبال کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ یورپ کی موجودہ تہذیب اسے فنا کے گھاٹ اتار کر رہے گی، اور یہ دوسری جنگ عظیم نے یہ بات جو تھی، عالمی جنگ نے یہ بات ثابت کر دی کہ علامہ اقبال کی سوچ بالکل درست تھی، اور دوسری عالمگیر جنگ یورپ کے لیے خوفناک سیلاب کی طرح ہی تھی جس سے یورپ کے نوآبادیاتی اور استعماری نظام کو زبردست دھچکا پہنچا۔ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ جہان تازہ یعنی نئی دنیا، نیا جہان، آہ صبح گاہ، صبح کے وقت رو کر کی جانے والی دعا۔ علامہ اقبال مسلمان سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ میں قوم کی خستہ حالی کو دیکھ کر کڑتا ہوں، میں صبح سویرے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا ہوں، آہیں بھرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، انہیں سیدھی راہ پر چلا دے، ان پر رحم کر، انہیں ان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ نصیب فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات میرے دل میں ڈال دی جاتی ہے، میں اس کی روشنی میں اپنے افکار و خیالات کو ترتیب دیتا ہوں اور قوم کے سامنے اشعار کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی اے مسلمان، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر تو دنیا میں سلامتی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو میرے کلام سے استفادہ کر۔ میرے خیالات ایک نئی دنیا اور ایک نئے جہاں کی تعمیر کا واضح پیغام ہے، لہٰذا میرے پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ درویشوں اور فقیروں کے ہاتھ میں جو پیالہ یا برتن ہوتا ہے وہ کدو کہلاتا ہے، بادۂ ناب خالص شراب۔ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا یہ پیالہ خالص شراب سے بھرا ہوا ہے، اے مسلمان تو کاسے یعنی پیالے کی جو ہے وہ ظاہری حالت پر نہ جا، بلکہ اس پیالے میں بھری ہوئی شراب کو ہزار نعمت سمجھ۔ یہ تازہ اور خالص شراب نہ تجھے مدرسوں میں مل سکتی ہے اور نہ ہی خانقاہوں میں۔ علامہ اقبال نے کاسا یعنی پیالہ کہہ کر اپنا کلام مراد لیا ہے اور اس پیالے میں موجود شراب سے اپنے کلام کے معنی مراد لی ہیں۔ بلا شبہ انہوں نے کچھ تازہ باتیں کہی ہیں جن پر عمل کر کے امت مسلمہ اپنے لیے ایک نئی زندگی کا ساز و سامان مہیا کر سکتی ہے۔ آج نہ تو قدیم درس گاہوں میں اور نہ جدید تربیت گاہوں میں صحیح کام ہو رہا ہے، یعنی قوم کی صحیح سمت میں رہنمائی نہیں کی جا رہی۔ چنانچہ قوم کو میرا وجود غنیمت سمجھتے ہوئے میرے کلام اور میری باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنے کلام کے ذریعے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ نہ تو کوئی استاد ہی سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فقیر۔